موجودہ دور میں پائے جانے والی مذہبی شعور یا مذہبی سوچ کا جو بگننگ اور اینڈ ہے اس کا، یعنی آغاز اور جو انجام ہے، وہ گناہ اور خوف سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس شعور کے تحت اس کرۂ ارض پر انسانی زندگی کو آدم و حوا کی جانب سے سرزد ہونے والی نافرمانی کی کہ گناہ کی سزا کے طور پر جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ تو اس اوریجنل سن کی وجہ سے یا اس کی پاداش میں شروع ہونے والی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ بھاگتے چھپتے، چھینتے جھپٹتے، لڑتے، مایوس ہوتے، ہیریاں پھیریاں کرتے اور بغاوتیں کرتے ہی جو ہے وہ گزر جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو اہل باطن ہیں ان کے نزدیک آدم اور اولاد آدم کی یہ جو خاکی زندگی ہے، یہ جو ارتھلی ایکسپیرینس ہے، یہ جو زمین کا سفر ہے، یہ اوریجنل سن کی کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کے شرف کا دور ہے، اس کی خلافت کا زمانہ ہے۔ آخر کو خالق نے اسے خلیفۃ اللہ فی الارض ہی تو جو ہے وہ بنایا ہے۔ تو الارض یعنی زمین پر ہی تو آپ کو خلیفہ تعینات کیا گیا ہے، آپ کو اسی زمین پر ہی تو اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ تو اس شعور کے تحت آپ زمین پر کسی گناہ کی پاداش میں یا بطور سزا یا امتحان نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ کو بطور نائب، بطور ڈپٹی، بطور اپنے نائب کے جو ہے آپ کو خلافت کی ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو یہ جو سفر ہے خلافت کا، یہ رسپانسبلٹی سے شروع ہوتا ہے، ایک رسپانسبل بیہیویئر کے ساتھ ہی گزارا جاتا ہے، اور ایک رسپانسبلٹی پر ہی اس کا انجام ہوتا ہے، نہ کہ وہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے اور کوئی پنشمنٹ جو ہے وہ ہے۔ تو یو آر ناٹ سینٹ ہیئر in a result of any punishment of some sort of sin which you have not done. You have been sent here as the deputy of the Lord, and this whole story، یہ جو جتنی بھی زندگی کی کہانی ہے، یہ اس خلیفۃ اللہ کی ذمہ داری کی جو ہے وہ کہانی ہے، یہ ایک رسپانسبل بیہیویئر کی جو ہے وہ کہانی ہے، یہ وہ جو اس ڈپٹی کو رسپانسبلٹی دی گئی ہے جی، اس کی جو ہے وہ کہانی ہے۔ تو بابا یہ امانت ہے، اور جس کی امانت ہے وہ اپنی امانت واپس لیتے ہوئے اپنی امانت کو پرکھتا ضرور ہے۔ آپ نے کسی کو امانت دی تو جب آپ اس سے واپس امانت لیں گے تو آپ اس کو پرکھیں گے۔ تو جس نے آپ کو یہ زندگی بطور امانت دی ہے، یہ سانسیں جو ہے وہ بطور امانت دی ہیں، اور امانت بھی یوں دی ہیں کہ آپ کو خلیفہ بنا کر جو ہے وہ بھیج دیا ہے، تو جب آپ یہ زندگی اس کو لوٹائیں گے تو وہ اپنی امانت کو پرکھے گا تو ضرور۔ تو اس نے جو امانت دی ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یا اس کا سب سے جو بڑا کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایمان والی ہے اور یہ اخلاص والی ہے جی۔ اب آپ یاد کریں نا کہ الستُ بربکم کے جواب میں آپ نے کالو بلا کہہ کر جو ہے وہ اس سفر کو آغاز کیا، ایک ہاں سے، ایک ایمان سے، کہ جب وہ رب پوچھتا ہے کہ بتا، روحوں سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، میں ہوں، تو ساری روحیں جو ہے وہ جواب دیتی ہیں کالو بلا، کہ ہاں تو ہی ہمارا جو ہے وہ رب ہے۔ تو وہ اخلاص ہے، وہ ایمان ہے، وہ ایک سنسیئرٹی ہے۔ تو اب یہ اخلاص کیسے آئے گا؟ تو یہ کتاب سے نہیں آئے گا، بلکہ یہ صاحب کتاب سے آئے گا۔ ایمان اللہ کی طرف سے آئے گا، ایمان جس سے وہ چاہے عطا کرے گا، اور وہ اس مقام پر جو ہے وہ اپنے نبی کو بھی روک دیتا ہے جی۔ تو لا الہ الا اللہ
ایمان کی صورت میں وہ امانت ہے، اور اسی امانت کو چھیننے اور چرانے کی کوشش میں دراصل شیطان تلا ہوا ہے، اور جس کی معاونت یا اسسٹنس جو ہے وہ خود آپ کی کمانڈنگ سیلف یا آپ کا نفس امارہ جو ہے وہ کر رہی ہے۔ تو اب اس ایمان کو، اس اخلاص کو جو کہ آپ کی روح نے ایک وہ کووننٹ کیا بیفور دا ٹائم اینڈ دا اسپیس، جی، اس ایمان کو جو ہے وہ کیسے محفوظ رکھیں، اس امانت کو جو ہے وہ محفوظ رکھ کر واپس ہی تو لوٹانا ہے اس امانت کو۔ تو پھر یہ فن جو ہے اس امانت کو محفوظ رکھنے کا، تو وہ پھر آپ کو الامین ہی بتائے گا۔ لا الہ الا اللہ کی امانت جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے، لیکن اس امانت کی حفاظت جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کوئی کتاب، کوئی سی بھی تحریری مواد اخلاص نہیں سکھا سکتا، جیسے کوئی سی بھی تحریر آپ کو محبت نہیں جو ہے وہ سکھا سکتی۔ تو اخلاص جو ہے وہ کتاب نہیں سکھاتی ہے، وہ تقریر یا تحریر جو ہے وہ نہیں سکھاتی ہے، اس کے لیے معلم درکار ہوتا ہے۔ کل بھی ایسا ہی تھا، آج بھی ایسا ہی ہے، اور کل بھی ایسا ہی رہے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم الاخلاق بنا کر بھیجا گیا ہے، تو یہ اس بات کی تو دلیل ہے کہ اخلاق ایک علم ہے جس کے معلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جو شخص اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کا خواہش مند ہو، اسے چاہیے کہ وہ معلم الاخلاق کا دامن مضبوطی سے تھامے، اور کثرت سے آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتا رہے، اور علم الاخلاق کے سیکھنے کو کسی معلم کو تلاش کرنے کی جستجو میں لگا رہے۔ جیسے آپ نے علم کیمیا سیکھنے کے لیے کسی کیمیا دان کی تلاش میں جائیں گے، علم موسیقی سیکھنے کے لیے کسی بڑے موسیقار کی جو ہے وہ تلاش میں جائیں گے، تو یہ علم فقہ سیکھنے کے لیے کسی فقیہ کے پاس جائیں گے، علم تفسیر سیکھنے کے لیے کسی علماء کسی مفسر کے پاس جو ہے وہ آپ جائیں گے۔ تو اسی طرح علم الاخلاق کے سیکھنے کو بھی کسی معلم کو تلاش کرنے کی جستجو میں لگنا ہے آپ جی۔ اور جیسے جیسے معلم کی تلاش میں اخلاص آتا جائے گا، ویسے ویسے معلم بھی سامنے جو ہے وہ آنے لگ جائے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تلاش سے نہیں ملتا، لیکن ملتا متلاشی کو ہی ہے۔